روپیہ قرض پر دینے سے اس کی قیمت خرید کچھ عرصے بعد کم ہو کر 3/4 یا آدھی رہ جاتی ہے۔ اس صورت میں رقم قرض پر دینے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیا جنس، گندم وغیرہ قرض پر دی جا سکتی ہے؟ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انفلیشن کی وجہ سے خاص طور پر پیپر کرنسی کے آنے کے بعد یہ نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ بہت ہی نمایاں فرق جو ہے کرنسی کی قیمت میں، ڈیویلیویشن جو ہوتی ہے اور انفلیشن کی وجہ سے، تو اس کا ایک حل تجویز کیا ہے بعض حضرات نے، مولانا تحسین صاحب نے بھی اور میں نے بھی، اگرچہ بہت سے حضرات اسے نہیں مانتے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی قرض دیتے ہوئے اسے کسی جنس کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ آج میں آپ کو 50,000 روپیہ قرض دے رہا ہوں، اس کا اتنا تولے سونا آتا ہے، آپ مجھے جب واپس کریں گے اتنے تولے سونا دے دیجیے گا، یا اس کی جو قیمت اس وقت ہو وہ دے دیجیے گا۔ وہ قیمت اگر گھٹ جائے تو گھٹ بھی جائے گا، اگر قیمت بڑھ جائے تو بڑھ بھی جائے گا۔ اس حوالے سے اگر کسی جنس سے اس کو ٹائی اپ کر لیا جائے تو اس میں وہ اس کو کور کیا جا سکتا ہے، لیکن پرسنٹیج کے ساتھ مستقل اس کو لانا، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، وہ سود جو ہے وہ سود ہی رہے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو حضور نے منع کیا ہے کہ ان کا مبادلہ نہیں ہونا چاہیے، مگر دست بدست اور برابر برابر۔ یہ نہیں کہ گھٹیا قسم کی گندم زیادہ دے کر بڑھیا قسم کی گندم کم لے لی، یا گھٹیا قسم کی کھجوریں زیادہ مقدار میں دے کر بڑھیا قسم، یہ نہیں، جائز نہیں ہے۔ اس کا پھر سودا ہونا چاہیے، اس گھٹیا کو بیچو پیسے کے عوض اور اس پیسے سے خریدو، براہ راست مبادلہ ان چیزوں کا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ربا الحدیث۔ یہ قرآن مجید کا نہیں بلکہ حدیث میں حضور نے ان چیزوں کے لیے بھی سد باب کیا ہے کہ اس کے راستے سے بھی سود آ جاتا ہے، کریپ ان کر جاتا ہے۔